لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ. فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی 15ویں تراویح میں الحمدللہ سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ سورہ سبا اور سورۃ الفاتر کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہو. یعنی آج ہم نے 22ویں پارے کے کم و بیش 14 رکوع سننے کی سعادت حاصل کی. سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اور احزاب نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں گروہ، جماعت اور لشکر. اور چونکہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام احزاب رکھا گیا. اور کفار نے کئی گروہ نے مل کر اچانک مدینہ طیبہ پہ یلغار کی تھی، تو اسی لیے حزب اور احزاب اس کا نام ہوا. اس جنگ احزاب اسی لیے کہتے ہیں کہ کئی گروہ نے مل کر، مشرکین اور کفار کے دیگر گروہ، انہوں نے مل کر مدینہ طیبہ پہ یلغار کی. اس غزوے میں جو سب سے مختلف بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی. اس سے پہلے یہ کانسیپٹ اہل عرب کے سامنے نہیں تھا، اور آپ چونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی، 200 سے بھی زیادہ عرصہ آپ حیات رہے، 200 سال سے بھی زیادہ. بعض روایتوں میں 250 سال آپ کی عمر بیان کی گئی، اور حق کی تلاش میں آپ نے کئی سال سفر کیا. بالکل عمر کے آخری حصے میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. تو اب آپ چونکہ اتنا عرصہ مختلف جنگی معاملات کو دیکھتے رہے اور فارس سے تشریف لائے تھے. فارس اس وقت کی سپر پاور تھی. کفار کی ایک فارس اور ایک روم. روم آج کا یورپ، اور فارس آج کا ایران، افغانستان اور بہت ساری ریاستیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، جو اس وقت کی 2 سپر پاور تھی. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں سے سفر کر کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، یعنی آپ کی ولادت سے پہلے آپ حق کی تلاش میں چلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے. اور آخر آپ مدینہ طیبہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کوئی طویل واقعہ ہے. تو آپ اس جنگ میں پہلی مرتبہ شامل ہو رہے تھے، اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ملی تھی غزوہ احزاب میں. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ دیا کہ چونکہ کفار نے ایک بڑا لشکر لے کے اچانک یلغار کی ہے،
تو مدینہ طیبہ کے گرد ایک خندق کھود دی جائے تاکہ وہ اسے کراس نہ کر سکے، پار نہ کر سکے. اور یہ آپ کی جو تدبیر تھی اس سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. سورہ احزاب کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے. اس سورت کی ابتدا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ عز و جل کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ عز و جل پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا. یہ بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے اس طرح سے ان سے بھی نکاح حرام ہے. غزوہ احزاب کا واقعہ بیان ہوا. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے. نیز پردے کے متعدد احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، اور خصوصاً اس کی 35ویں آیت. عموماً اہل ایمان خواتین کو یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ ان کے مرتبہ یا ان کا وہ مسلمانوں مردوں میں عورتوں کے حقوق برابر نہیں، یہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو آئیے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی 35ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات بیان کی کہ اہل ایمان عورتیں کن کن امور میں مردوں کے برابر اللہ کے نزدیک ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا. تو جو برابری چاہتے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ وہ امور ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جن میں اللہ نے برابری بیان کی ہے. صبر کرنے والے، ایمان لانے والے، خیرات کرنے والے، روزے رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی حرمت کی، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے والے کرنے والی. تو یہ وہ امور ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے برابر مرتبہ ارشاد فرمایا اور مرتبہ عطا فرمایا. اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی. یعنی آپ کو بھی یہی ذہن میں سوال آیا کہ مردوں کے بے شمار فضائل قرآن میں بیان ہوئی، تو کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی. اب آپ حبشہ چلی گئی، حبشہ سے جب ہجرت کر کے واپس لوٹی، آپ نے امہات المومنین سے اور دیگر مسلمان خواتین سے سوال کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں ہے. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کے بارے میں قرآن میں کوئی ذکر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل کی.
کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن میں اگر عورتیں عمل کریں تو وہ فضیلت میں اللہ کے نزدیک مردوں کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں کیا کیا امور بیان فرمائے؟ ایمان لانے والے، ایمان لانے والیاں، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ عز و جل کے احکام کی اطاعت کی، وہ مرد اور وہ عورتیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت پر مداومت اختیار کی۔ مداومت کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمل قلیل ہو لیکن مستقل ہو، عمل قلیل ہو لیکن مستقل ہو، یعنی مداومت اختیار کرنا، کہ آدمی وہ عمل اختیار کرے جس پر ہمیشگی کر سکے۔ اسی لیے کوئی بھی فرائض و واجبات میں تو خیر اختیار ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل شروع کرے تو آدمی وہ عمل اختیار کرے جس پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کر سکے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ عز و جل کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، یعنی اطاعت اور عبادت بھی نفس پر بہت بھاری ہوتی ہے، تو یہ بھی صبر کرنا ہے۔ سردیوں میں وضو کرنا نفس میں بھاری ہوتا ہے، اب یہاں جو پھر بھی وضو کر رہا ہے تو وہ صبر کرنے والوں میں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ صبر ہر کسی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں تو صبر یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا صبر کیا یا نہیں کیا، کوئی نقصان ہو گیا، نہیں۔ صبر ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ ہر شخص وہ جس چیز سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جو چیز اس کی طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے، ابھی ہر کسی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، تو ہر شخص کی طبیعت پر ناگوار گزرنے والا امر معاملہ اس پر کسی کو کوئی چیز بری لگتی ہے، ابھی اس پہ صبر کرے گا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے دیکھے کہ مجھے جو میری طبیعت پر سب سے زیادہ بات ناگوار گزرتی ہے، جس چیز سے میں سب سے زیادہ چڑھتا ہوں، تو اس پر جتنا زیادہ صبر کرے گا اتنا ہی اجر، اتنا ہی اجر۔ اپنی اپنی طبیعت کے لحاظ سے آدمی کو غور کرنا چاہیے، اور ہر وہ چیز، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی مجھ سے روزے میں کیونکہ بہت سارے نشے چھوٹ جاتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا غصہ، یہی تو سب سے عظیم صبر ہے کہ اگر آپ کو بغیر پان کھائے سگریٹ پیے غصہ آتا ہے تو اب سب سے بڑا صبر آپ کے لیے یہی ہے کہ اسی وقت تو اللہ کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ہر کسی کا مزاج کے مطابق اس کے صبر کا اجر ہے، اور انسان کو آزمایا ہی اسی بات میں جاتا ہے جو اس کی طبیعت پر ناگوار ہو۔ ہر کسی کا صبر آزمایا ہی اسی بات سے جاتا ہے جو اس کی طبیعت پر ناگوار ہو۔ اب آگے کے اوپر غور کرتا چلا جائے کہ جس چیز سے اسے نفرت ہے وہی چیز اس کے سامنے آئے گی تاکہ اس کی آزمائش ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحزاب میں اس کی آیت نمبر 30 میں آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح شان بیان فرمائی جو آپ کا ہی خاصہ ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے، اور یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت کس قدر ہے۔
کہ اہل ایمان کو حکم دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب درود و سلام بھیجو. یہاں چند چیزیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے. اللہ کا درود بھیجنا مفسرین نے لکھا کہ یہ ہے کہ رحمت نازل فرمانا. اللہ عز و جل کے بارے میں اس طرح سے گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرشتوں کا درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ جب فرشتوں کی طرف نسبت کی گئی تو اس سے مراد ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور مومنین کا درود بھیجنا کیا ہے کہ ایمان والو تم بھی خوب درود السلام بھیجو کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب رحمتیں نازل فرما. اور یہ درود پڑھنا ایسا مبارک عمل ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صرف درود پاک کا عامل ہو اور کوئی حاجت اللہ کی بارگاہ میں بیان نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بیان نہ کرنے کے باوجود اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے. اور سب سے بڑی فضیلت تو درود کی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھے. ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی کہ میرے آقا نے اتنی پیاری بشارت دے دی. اور کوئی بھی عمل ہم کثرت والوں میں اگر شمار ہونا چاہتے ہیں تو مفسرین نے لکھا کہ اصحاب بدر کی نسبت سے کم از کم 313 کی تعداد کے مطابق وہ عمل اختیار کر لیجیے. 313 مرتبہ یہ کم از کم عدد ہے کہ آدمی اگر اس پر عامل ہو جائے تو وہ عمل کثرت میں شمار ہو. تو آدمی کوشش کرے کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا اور دیگر اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اپنا معمول بنا لے. 313 کے عدد کو پکڑ لے کہ اس سے کثرت والوں میں انشاءاللہ اس کا شمار ہوگا. سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں. یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم بھی بیان فرما دیا اور اس کی ایک حکمت بھی بیان فرما دی کہ پردہ یہ عورتوں کی حفاظت کرتا ہے. اس سے اہل ایمان عورتیں پہچانی جاتی ہیں. جب وہ پہچانی جاتی ہیں تو ان کو کوئی اذیت نہیں دے گا. کہ کاش ہماری بہنیں اللہ عز و جل کے اس فرمان کو سمجھیں کہ اگر وہ خطروں سے بچنا چاہتی ہیں تو اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ اہل ایمان عورتیں وہ پردہ دیں، اپنی چادریں لیے رہیں، اپنے پردے کو لیے رہیں تو وہ پہچانی جائیں گی. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انہیں ستایا نہیں جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی گارنٹی دے دی. پردہ حفاظت کی گارنٹی اور پردوں کا پردہ ہوتا ہے. میرے محترم دوستو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح پردے کا حکم دیا. پھر ایک حدیث مبارکہ خصوصاً ہماری بہنیں سن کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے جو نابینا تھے. تو آپ فرماتی ہیں
یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پردے کا حکم آ چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینا نہیں ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ اللہ اکبر. کیا تم دونوں انہیں دیکھتی نہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو میرے محترم دوستوں اور سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ اگر غور و فکر آدمی کرے تو امہات المومنین جو مومنین کی مائیں ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی سے پردے کا حکم دے رہے، نابینا صحابی سے. اور کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ تو اس سے ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پردہ کتنا اہم ہے. جبکہ اسی سورۃ الاحزاب میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو مائیں فرمایا، مومنین کی مائیں ہیں. کیا فرمایا؟ یہ نبی مسلمانوں کے ان کے جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المومنین ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں فرما رہا ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی سے بھی پردے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. تو سمجھنا چاہیے کہ پردہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ایمان والی عورتوں کا ایک وصف ہے، پسندیدہ ہے. اور یہ تمام دلائل اپنی جگہ. اہل ایمان خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی پردے کا ذکر فرمایا، جنت کی حوروں کا ذکر فرمایا، تو ان کا وصف کیا بیان فرمایا کہ وہ خیموں میں ہیں، نہ انہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی نے چھوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے اس وصف کی تعریف بیان کرنا ہی واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پردے کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وصف کو تعریفی انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ جنت کی حوریں ان کا وصف کیا ہے کہ وہ خیموں میں پردہ نشین ہیں، نہ انہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی نے چھوا. تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے ان کے اس وصف کو بیان کرنا یہ خود پردے پر دلالت کرتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہی کی تراویح میں سورہ سبا کی تلاوت کی گئی. سورہ سبا مکی سورت ہے اور سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے. اور اس کی آیت نمبر 15 میں قوم سبا کا ذکر کیا گیا. اس نسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ السبا کہا جاتا ہے. اس کی ایک آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا. پھر پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ رجوع کرو، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ رجوع کرو. اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا. ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا. اب یہ لوہا جو نرم کیا اس کی کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی. تو آپ اپنی سلطنت میں بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے اور لوگوں سے ان کے مسائل دریافت کرتے اور بادشاہ کے بارے میں یعنی اپنے بارے میں پوچھا کرتے کہ وہ کیسا حاکم ہے. تو لوگ آپ کی بڑی تعریف کرتے داؤد علیہ السلام. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو، بڑی کام ہے غور بات ہے، ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا. داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ بھیس بدل کے نکلے ہوئے تھے. تو آپ نے
اس انسانی صورت میں آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ حاکم کے معاملات کیسے ہیں؟ تو اس نے یہ بھی بڑی تعریف کی، لیکن کہا کہ ایک معاملہ ہے کہ اگر وہ بھی بہتر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ابھی اللہ کی طرف سے پیغام تھا، آپ نے پوچھا کہ وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا باقی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اپنی روزی بیت المال سے لیتے ہیں، یہ ان کی شان کے لائق نہیں۔ بیت المال سے تنخواہ لینا یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ اس سے بہت پریشان ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ کوئی صنعت، کوئی روزگار کا ذریعہ عطا فرما تاکہ بیت المال سے نہ لینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہنر دیا کہ لوہے کو آپ کے دست مبارک میں آٹے کی طرح نرم کر دیا۔ پھر آپ لوہے سے مختلف چیزیں بناتے تھے، ایجاد کرتے تھے اور وہ فروخت کر کے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ پبلک منی جائز ہے جس کی جو ذمہ داری ہو، لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ تجارت کرے۔ ہمارے تو اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے، جس کو جیسا موقع مل جائے، جس کو کوئی عہدہ مل جائے جہاں پبلک منی نکال سکتا ہو، کہ قرآن و حدیث سے ہم نے وہ تعلق ہی قائم نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم کر دیا تو آپ کو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوہا نرم کر دیا، پھر فرمایا کہ کشادہ زریں بناؤ۔ زرہ کیسے کہتے ہیں؟ فوجی لباس، وہ جو حفاظت کے لیے فوجی لوہے کی جیکٹس پہنتے ہیں، آج کل کی بلٹ جیکٹس کہہ لیں، بلٹ پروف جیکٹس کہہ لیں، تو اس وقت لوہے کی زرہ تلوار سے بچنے کے لیے ایک فوجی ساز و سامان کا حصہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو۔ کتنے واضح ہے کام کہ بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اب ایک طرف تو ذرے بنانے کا حکم دیا اور ایک طرف اس کی کوالٹی کے بارے میں بھی کلام کرنا کہ کس طرح کی ذرہ بنانی ہے، کہ اندازے کا لحاظ رکھو، بالکل برابر ہو۔ جس طرح خود اللہ کی صنعت کہ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو جسم میں جو اعضاء جوڑے جوڑے ہیں، جفت جفت ہیں، آپ دیکھیے اگر ایک طرف کی آنکھ ہے دوسری اس کی بالکل برابر ہے۔ ایک طرف کا ہاتھ ہے ایسا نہیں کہ ایک طرف کا ہاتھ چھوٹا ہے ایک طرف کا لمبا ہے، جس طرح کا ایک طرف کا گال ہے دوسری طرف کا بھی ویسے ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح خود یہ پسند فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ زریں بناؤ اور خوب اندازہ رکھو۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور ہر اچھی چیز کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پہ بڑی صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا کرتے تھے اور امت کو تعلیم دی کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ جیسا کہ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی، تنگدستی کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز تمہارے گھر میں موجود ہے؟ تو انہوں نے غور کیا، کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے اور ایک آدھ لباس یا چادر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ پیالہ لے آؤ، اور آپ ان صحابی کے ساتھ خود بازار میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کون اس پیالے کو خریدتا ہے؟ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کون دیتا ہے؟ کسی نے 2 درہم آفر کی، پیشکش کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درہم قبول فرما لیے اور وہ پیالہ بیچ دیا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 درہم دیے اور کہا کہ 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے
کھانے پینے کا انتظام کرو اور 1 درہم سے کلہاڑا خریدو. آپ دیکھ رہے ہیں کیسی تربیت میرے آقا فرمایا کرتے تھے. جب وہ کلہاڑا خرید کر آ گئے تو فرمایا کہ اب 15 دن تک جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور مجھے نظر نہیں آنا, یہاں نظر نہیں آنا شہر میں. 15 دن تک لکڑیاں کاٹو اور اس کے بعد آ کے بیچو, پھر ملنا. 15 دن کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ جو لکڑیاں کاٹ کے لائے تھے وہ 10 درہم میں فروخت ہو گئی. تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ 5 درہم سے گھر میں راشن ڈالو اور 5 درہم پھر کاروبار میں لگاؤ. تو میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیا کرتے کہ تجارت اختیار کرو, یہ مانگنے سے بہتر ہے, یہ مانگنے سے بہتر ہے. ایک آیت کیا گیا ہے کسی بزرگ کا واقعہ کہ بڑے نیک تھے تو تجارت کے لیے گھر سے نکلے, جنگل سے گزر رہے تھے, راستے میں ایک اپاہج نابینا لومڑی کو دیکھا جو پانی کے گرد پڑی اور ہڈی کٹی. حیران کہ یہ نابینا ہے, اپاہج ہے, لیکن بظاہر بڑی ہڈی کٹی معلوم ہوتی, کھاتی پیتی کیسے. ابھی مشاہدہ کرنے کے لیے اس جنگل میں رک گئے تو اچانک شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی تو کہیں چھپ گئے. دیکھا کہ اس نے ایک ہرن کا شکار کیا ہوا ہے, کھا پی کے وہ گھسیٹ کے لومڑی کے آگے کر کے چلا گیا. لومڑی نے اس چیز سے کئی دن تک کھایا, کھاتی رہے, نتیجے پانی پیتی رہی. تو یہ واپس ہو گئے. کہا میرا رب جب جنگل میں اس اپاہج جو لومڑی کو رزق دینے پہ قادر ہے تو میں اس کی عبادت کروں, میں کیوں رزق کے لیے پریشان ہوں. اب جب گھر میں عبادت کرنے مسلح پہ بیٹھے, کئی دن گزر گئے, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں, فاقے ہونا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ غشی کے دورے پڑنے لگے. تو ایسی ایک حالت میں ایک بھی آواز سنی کہ نادان, تو نے اس اپاہج لومڑی کو دیکھ لیا, اس شیر کو نہیں دیکھا. اپاہج لومڑی سے تو تڑپ لے رہا ہے, اس شیر کو دیکھ کہ جو اپنے لیے بھی شکار کر رہا ہے, اس اپاہج کا بھی انتظام کر رہا ہے. تو شیر بن, لومڑی نہ بن. تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی تجارت کرے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس تجارت میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے. منع ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, عدل کا حکم دیتا ہے, اعتدال رکھو, اعتدال رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے. آمین وما علینا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مالک کریم, ہماری اس ناقص حاضری کو درس قرآن سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. الہ العالمین. رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کا واسطہ, مغفرت والے عشرے کا واسطہ, ہماری ہمارے ماں باپ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین, ہمیں تیری حقیقی بندگی اور تیرے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما. جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے, تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بالخصوص دعا فرمائیے ایک روبینہ خاتون کے لیے دعا کے لیے کہا گیا, ان کا کینسر کا آپریشن ہے, اللہ صحت عطا فرما, آپریشن میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اس تمام وباؤں بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. بالخصوص اس کرونا نامی وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جو مبتلا ہیں صحت عطا فرما, جو اس میں انتقال کر گئے شہادت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما. دعا فرمائیے ایک نوجوان ذیشان بھائی کچھ دن پہلے کرونا میں مبتلا ہو کے آج انتقال ہو گیا, ہمارے ان کی مغفرت ہے, گناہوں کو معاف فرما, گھر والوں کو صبر و حوصلہ, ہماری مساجد کی رونقوں کو بحال فرما. الہ العالمین, سفر مکہ و مدینہ کی رونقیں بحال فرما. رمضان مکہ و مدینہ دیکھنا نصیب. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد